بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی اور جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدہ سے متعلق چند شرعی احکام۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر کرنا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ نمبر 3، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ نمبر 4، تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے زبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ تکبر کی مذمت۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर उभारा था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करे। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी दूसरे लोगों के मुकाबले में अपनी ज़ात को बुलंद समझता रहता है, यहाँ तक कि उसे तकब्बुर करने वालों में लिख दिया जाता है, फिर उसे वही अजाब पहुँचेगा जो तकब्बुर करने वालों को पहुँचता है।